ہم مانتے تھے کہ کمیونیکیشن کا راستہ صرف دماغ سے دل کی طرف آتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ریسرچ کے مطابق دل دماغ کو زیادہ سگنل بھیجتا ہے۔ اس کا فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے کہ وقت کی رفتار دیکھنے والے کی اسپیڈ اور گریویٹیشنل فیلڈ کے حساب سے بدل جاتی ہے۔ ایک ہائی ویلوسٹی ٹریولر کے لیے وقت کی رفتار بالکل سلو ہو جاتی ہے۔ یہ کانسیپٹ انسانی دماغ کے لیے آج بھی چیلنجنگ ہے۔ پھر جب ہماری زمین اور سولر سسٹم بن رہا تھا تو یہ لوہا آسمانی پتھروں کے روپ میں زمین پر نازل ہوا، یعنی میٹروئڈز کی شکل میں ہماری زمین پر آ کر گرا۔ سچ مچ آج زمین پر موجود تمام لوہا اصل میں آسمانی میٹل ہے۔ جب یہ نیوٹرینٹ والا خون جانور کے تھنوں میں موجود میمری گلینڈز تک پہنچتا ہے تو وہاں کے سیلز اس خون سے دودھ بننے کے لیے ضروری کمپوننٹس جیسے فیٹس، پروٹین، شوگر، واٹر حاصل کر لیتے ہیں۔ ماڈرن میڈیسن اور اناٹومی نے ثابت کیا ہے کہ جلنے کا سب سے شدید درد صرف تب تک محسوس ہوتا ہے جب تک اسکن کی اوپری لیئرز میں موجود پین ریسیپٹرز زندہ رہتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق اگر کائنات میں میٹر کی ڈینسٹی ایک خاص مقدار سے زیادہ ہوئی تو گریوٹی کا فورس یونیورس کے ایکسپینشن پر غالب آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 3 ایپیسوڈز میں ہم نے اللہ کی ان نشانیوں پر غور کیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہواؤں میں، آسمان میں، پہاڑوں میں اور بھی بہت سی باتیں ہم نے ڈسکس کی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے قرآن نے ان ریالٹیز سے پردہ اٹھایا جن تک سائنس صدیوں کے سفر کے بعد پہنچی ہے۔ یہ ہمارا 4تھا ایپیسوڈ ہے قرآن اینڈ سائنس کا۔ آج ہم اس سفر کو ایک نئے اور زیادہ گہرے لیول پر لے جائیں گے۔ آج ہم ان چیزوں کی بات کریں گے جو صرف کیسے کا جواب نہیں دیتی بلکہ کیوں اور کس نے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آج ہم پردے کے پیچھے چھپے ان قانون اور ان سسٹم کو سمجھیں گے جن پر یہ پوری کائنات اور اس کی ہر چیز کھڑی ہے۔ ہم نے اب تک اللہ کی ان نشانیوں پر غور کیا ہے جو ظاہری طور پر قدرت کے عظیم ماسٹر پیس میں نظر آتی ہیں، لیکن قرآن کا معجزہ صرف دکھنے والی چیزوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس کی آیتوں میں ایسی گہرائیاں چھپی ہیں جو انسانی علم کے ان دائروں کو چھوتی ہیں جہاں آج کی موسٹ ایڈوانس سائنس ابھی قدم رکھ رہی ہے۔ تو آج ہم انہی انسین سسٹم سے پردہ اٹھائیں گے جن پر یہ کائنات اور اس کے اندر کی زندگی چل رہی ہے۔ یہ وہ معجزات ہیں جو آپ کو سوچنے کا نئے نظریہ دیں گے۔ تو آئیے ان گہری مسٹریز سے پردہ اٹھاتے ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ کتاب قرآن مجید واقعی اس ذات کی طرف سے ہے جو ہر پوشیدہ اور ظاہری چیز کا علم رکھتی ہے۔ ہماری کلاسیکل سائنس اور تعلیم کا بنیادی نریٹو یہ رہا ہے کہ انسانی سوچ، سمجھ اور فیصلہ کرنے کا سینٹر صرف اور صرف ہمارا دماغ ہے۔ دل کا کام اس نریٹو میں ایک پیورلی مکینیکل پمپ کا ہے، یعنی خون کو پمپ کرنا۔ لیکن قرآن حکیم بار بار دل کا ذکر ایسی حیثیت میں کرتا ہے جو انٹلیکٹ، کمپریہنشن اور گائیڈنس کا سینٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت 46 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں تاکہ ان کے دل ایسے ہو جائیں جن سے یہ سمجھ بوجھ سے کام لیں اور کان ایسے ہو جائیں جن سے یہ سن سکیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہاں ایک بات صاف ہو کر سامنے آتی ہے، دل کو عقل استعمال کرنے کا پرائمری ٹول قرار دیا ہے۔ صدیوں تک اس بات کو اکثر صرف میٹافوریکل تاثیر سمجھ کر اگنور کیا گیا، مگر 20ویں صدی کے آخر میں سائنس نے ایک نئی فیلڈ کو جنم دیا جس کا نام ہے نیورو کارڈیولوجی، دل کا دماغ۔ اس فیلڈ کی لیٹسٹ ریسرچ نے جو کچھ ثابت کیا ہے وہ آپ کے دماغ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ پہلی حقیقت، دل کا اپنا آزاد نروس سسٹم ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے دل میں لگ بھگ 40,000 نیورونز کا ایک بے حد کمپلیکس نیٹ ورک موجود ہے۔ اس سسٹم کو سائنس کی دنیا میں دا ہارٹ برین یا انٹرنسک کارڈیک نروس سسٹم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مکمل آزاد سسٹم ہے جو سینٹرل برین سے الگ ہو کر بھی کام کر سکتا ہے۔ وہ سینسری انفارمیشن کو پروسیس کر سکتا ہے، شارٹ ٹرم میموری رکھتا ہے اور اپنی جگہ پر ہی فیصلے لے کر دل کی پرفارمنس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے۔ دوسری حقیقت، دل اور دماغ کا ٹو وے کمیونیکیشن۔ ہم مانتے تھے کہ کمیونیکیشن کا راستہ صرف دماغ سے دل کی طرف آتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ریسرچ کے مطابق دل دماغ کو زیادہ سگنل بھیجتا ہے، خاص طور پر دل کی دھڑکن کی ردم، جیسے کہ وہ کسی آرڈرڈ پیٹرن میں ہو یا ڈس آرڈرڈ میں۔ اس کا بے حد گہرا اثر ہماری کوگنیٹو فنکشنز، ایموشنل سٹیٹ اور آخر کر کے ہمارے فیصلوں پر بھی پڑتا ہے۔ اسی موضوع کو سائنس میں کارڈیک کوہرنس کہتے ہیں۔ تو سوچئے، قرآن نے 1400 سال پہلے جو بات
بات کہی تھی کہ دل سوچنے سمجھنے کا سینٹر ہے اور جسے لوگ صدیوں تک ایک مذہبی مثال سمجھتے رہے، آج سائنس بھی وہی کہہ رہی ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس کی ایک پوری برانچ نیورو کارڈیولوجی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ دل کا اپنا دماغ ہے۔ قرآن کی یہ بات آج سائنس کی زبانی بھی اپنا معجزہ ثابت کر رہی ہے، تو بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ The relative nature of time، وقت کا اضافی نظریہ۔ وقت کیا ہے؟ ہمارے لیے وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ایک رفتار سے چلتا ہے، ایبسولوٹ اور کانسٹینٹ، یعنی 1 منٹ میں 7 سیکنڈ اور 1 گھنٹے میں 60 منٹ۔ لیکن کیا وقت سچ میں ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے؟ کیا ٹائم کا یہ میکینزم پوری کائنات، پورے یونیورس میں ایک جیسا ہے؟ 20ویں صدی میں مشہور سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ وقت ایبسولوٹ نہیں ہے بلکہ ریلیٹیو ہے۔ اس کا فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے کہ وقت کی رفتار دیکھنے والے کی اسپیڈ اور گریویٹیشنل فیلڈ کے حساب سے بدل جاتی ہے۔ ایک ہائی ویلوسٹی ٹریولر کے لیے وقت کی رفتار بالکل سلو ہو جاتی ہے۔ یہ کانسیپٹ انسانی دماغ کے لیے آج بھی چیلنجنگ ہے، لیکن قرآن نے اس حقیقت کی طرف 1400 سال پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ زمین پر انسانی میجرمنٹ کا وقت اور اللہ کے یہاں پر وقت کا اسکیل بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ سورہ حج آیت 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یقیناً آپ کے رب کے یہاں کا دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال جیسا ہے۔ پھر سورہ معارج آیت 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھتے ہیں جس کی لینتھ 50,000 سال ہے۔ یہاں دن کے 2 مختلف ٹائم فریمز بتائے گئے ہیں۔ مفسرین نے ان کی ایکسپلینیشن عذاب کی ڈینسٹی یا معاملات کی اہمیت سے دی ہے، لیکن ان آیتوں میں ایک پاورفل سائنٹیفک انسائٹس بھی چھپا ہوا ہے کہ وقت ایک ایبسولوٹ حقیقت نہیں ہے بلکہ ریلیٹیو ہے۔ جس طرح الگ الگ فریمز آف ریفرنس میں وقت کی اسپیڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اسی طرح ارتھلی ٹائم اور ڈیوائن یا ہیونلی ٹائم کا اسکیل مختلف ہے۔ اسی پیرالل کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ نحل آیت 77 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کا غیب تو اللہ کے پاس ہے، اور قیامت کا معاملہ تو اس کے یہاں ایسا ہے جیسے پلک کا جھپکنا یا اس سے بھی کم۔ یہاں آنکھ کا جھپکنا ٹائم کی اسی ریلیٹیوٹی کو اتنے پاورفل انداز میں پیش کرتا ہے کہ اللہ کے لیے قیامت کا آنا بھی ایک آنکھ جھپکنے جیسا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا اتنا نزدیک ہے جتنے میں پلک جھپکتی ہے۔ تو اب ذرا سوچئے، قرآن کا 1400 سال پہلے یہ کہنا کہ وقت کے نیچرز الگ الگ لیولز پر الگ ہیں جو صدیوں تک انسانی عقل کی پہنچ سے باہر تھی، آج وہ بات آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے ماڈرن سائنس کا ایک بنیادی پرنسپل بن چکا ہے۔ قرآن کی یہ آیتیں یہ گواہی آج سائنس کی زبان میں بھی اپنا آنر پیش کر رہی ہیں، تو بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ چلیے اب ایک اور نشانی کی طرف چلتے ہیں، یہ ہے لوہا، آئن۔ یہ وہ جاندار میٹل ہے جس پر ہماری ماڈرن دنیا کی بنیاد کھڑی ہے۔ ہماری اونچی عمارتیں، ساؤنڈ کی اسپیڈ کو چھوتی ہوئی ریل گاڑیاں اور آج کا ٹیکنالوجی سسٹم کا جال، یہ سب کچھ اسی لوہے کی دین ہے۔ لیکن ایک اہم سوال یہ ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ لوہا ہماری زمین پر آیا کہاں سے ہے؟ کیا زمین کی گہرائیوں سے؟ تو پھر قرآن اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا؟ سورہ حدید، جس کا مطلب ہی لوہا ہے، اس کی آیت 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں شدید قوت ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے اس میں انیک فائدے ہیں۔ غور کیجئے، یہاں لفظ انزلنا استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہم نے پیدا کیا نہیں ہے بلکہ ہم نے اتارا یا نازل کیا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو اکثر بارش یا وحی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں۔ اب سوچئے، لوہا تو ہم زمین کی خانوں سے نکالتے ہیں، پھر اسے نازل کرنے یا اتارنے کا کیا مقصد ہوگا؟ اس سوال کا جواب آج کا ایسٹرو فزکس دیتا ہے۔ سائنس نے اس راز سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ لوہے کا ایک ایٹم بننے کے لیے جو بے پناہ ٹیمپریچر اور زبردست دباؤ چاہیے، یعنی پریشر چاہیے، وہ نہ تو ہمارے سورج میں ہے اور نہ ہی پورے سولر سسٹم میں کہیں موجود ہے۔ ہمارے اس سورج کا کور لگ بھگ 150 کروڑ ڈگری سیلسیس تک گرم ہے، یعنی 15 ملین ڈگری سیلسیس، لیکن
लेकिन लोहा बनने के लिए आपको 10 से 15 करोड़ डिग्री केल्विन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। केल्विन और सेल्सियस लगभग सेम ही होते हैं। तो फिर लोहा बना कहाँ? साइंस का जवाब ये है, लोहा हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े और अजीमो शान सितारे के अंदर पैदा होता है, एक मैसिव स्टार के अंदर पैदा होता है। और जब ये सितारे अपनी जिंदगी के आखिर में पहुंचते हैं तो एक खतरनाक धमाके से फटते हैं जिसे साइंस में सुपरनोवा कहते हैं, और तब ही वो हालात पैदा होते हैं जिसमें लोहा बन पाता है। इस धमाके के कॉन्सिक्वेंस में लोहा और दूसरे हेवी एलिमेंट्स पूरी कायनात में बिखर जाते हैं। फिर जब हमारी जमीन और सोलर सिस्टम बन रहा था तो ये लोहा आसमानी पत्थरों के रूप में जमीन पर नाजिल हुआ, यानी मेटेरॉइड्स की शक्ल में हमारी जमीन पर आकर गिरा। सचमुच आज जमीन पर मौजूद तमाम लोहा असल में आसमानी मेटल है। सोचिए, कुरान का 1400 साल पहले ये ना कहना कि हमने लोहा जमीन से निकाला, बल्कि ये कहना कि हमने लोहा नाजिल किया, क्या ये कोई इत्तेफाक है? ये तो जिंदा और क्लियर साइंटिफिक मौजिज़ा है, एक ऐसी हकीकत का इजहार जिसका इल्म इंसानों को पिछली सदी में हुआ। ये उस हकीकत का सबूत है कि ये कलाम उस मालिक कायनात का है जिसने ना सिर्फ लोहे को बनाया बल्कि उसे एक खास तरीके से तुम्हारे प्लानेट पर नाजिल फरमाया। अब चलिए कुरान के एक और मौजिज़े की तरफ चलते हैं। हम रोज दूध पीते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये साफ, हेल्दी, टेस्टी ड्रिंक बनता कैसे है? कुरान इस अजीबोगरीब केमिकल प्रोसेस को ऐसी फसाहत से बयान करता है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। सूरह नहल आयत 66 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और बेशक तुम्हारे लिए जानवरों में भी एक इबरत है, सीखने की चीज है। हम तुम्हें उनके पेटों में मौजूद चीजों से जो गोबर और खून के बीच में होती हैं बिल्कुल खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार होता है। इस आयत में अल्लाह ने दूध के बनने की जगह बताई है, मिम्बईनी फरसिम व दम लना, यानी गोबर और खून के बीच से। अब यहाँ अल्लाह को ये कहने की क्या जरूरत थी कि गोबर और खून के बीच से हम दूध पिलाते हैं? अल्लाह पाक सीधा कह सकते थे कि हम तुम्हें जानवरों से दूध पिलाते हैं, लेकिन उनको बनाने वाला जानता है कि लोग जरूर इस पर गौर व फिक्र करेंगे और सोचेंगे और समझेंगे कि ये कलाम अल्लाह का कलाम है जो इतनी गहराई और इतनी बारीक चीजों के बारे में बताता है। 1400 साल पहले ये एक ना समझ में आने वाली बात थी, लेकिन आज की फिजियोलॉजी और बायोलॉजी इसकी गवाही देती है। आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। पहला, जानवर जो घास खाता है वो उसकी आंतों में जाता है। वहां उस केमिकल रिएक्शंस के जरिए उस ग़िज़ा से जरूरी न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद जो वेस्ट बचता है उसे कुरान ने फर्थ कहा है। दूसरा, ग़िज़ा से निकाले गए ये न्यूट्रिएंट्स आंतों की दीवारों में जज्ब होकर खून में शामिल हो जाते हैं और खून इन न्यूट्रिएंट्स को पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है। तीसरा, जब ये न्यूट्रिएंट वाला खून जानवर के थनों में मौजूद मेमोरी ग्लैंड्स तक पहुंचता है तो वहां के सेल्स इस खून से दूध बनने के लिए जरूरी कंपोनेंट्स जैसे फैट्स, प्रोटीन, शुगर, वाटर हासिल कर लेते हैं। चौथा, इस पूरे प्रोसेस के बाद इस ग्लैंड से एक बिल्कुल नई चीज दूध पैदा होता है जो ना खून जैसा लाल होता है और ना ही गोबर जैसा नापाक। वो इन दोनों के दरमियान से एक पाक और साफ शक्ल में बाहर आता है। कुरान का इतनी वजाहत से इस प्रोसेस को बयान करना कि दूध का ताल्लुक आंतों में मौजूद ग़िज़ा और जिस्म में दौड़ते हुए खून दोनों से है, एक ऐसा इल्म और मौजिज़ा है जिसे 7th सेंचुरी के किसी इंसान के लिए जानना नामुमकिन था। ये गवाही देता है कि ये उस हकीम का इल्म है जिसने इस निज़ाम को बनाया। तो चलिए अब एक ऐसे मौजिज़े की तरफ चलते हैं जो आपको हैरान कर देगा। कुरान में जहन्नुम की आग का जिक्र बार बार आता है ताकि इंसान उसके अंजाम से डरे और बुराई से बचे, लेकिन एक आयत में अजाब की शिद्दत को बयान करते हुए अल्लाह ने एक ऐसी मेडिकल हकीकत की तरफ इशारा किया है जिसे डिस्कवर करने में साइंस को सदियां लग गईं। सूरह निसा आयत 56 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम यकीनन आग में झोंक देंगे, जब भी उनकी खालें जल जाएंगी हम उन्हें दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि वो अजाब का मजा बार बार चखें। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। गौर कीजिए, आयत कह रही है कि जब स्किन जल जाएगी तो उसे नई स्किन के साथ बदल दिया जाएगा ताकि वो अजाब का मजा बार बार चखे। इसका क्या मतलब है? मॉडर्न मेडिसिन और एनाटॉमी ने साबित किया है कि जलने का सबसे शदीद दर्द सिर्फ तब तक महसूस होता है जब तक स्किन की ऊपरी लेयर्स में मौजूद पेन रिसेप्टर्स जिंदा रहते
کہتے ہیں۔ جب آگ اسکن کو پوری طرح جلا دیتی ہے جسے 3rd ڈگری برن کہتے ہیں تو یہ پین ریسیپٹرز بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس حصے میں درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اب قرآن کی اس آیت پر دوبارہ غور کیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ عذاب کو مسلسل رکھنے کے لیے جلی ہوئی کھال کو نئی کھال سے بدل دیں گے۔ کیونکہ اگر کھال نہیں بدلی گئی تو پین ریسیپٹرز کے جلنے سے درد کا احساس بھی ختم ہو جائے گا اور نئی کھال کے آنے سے پین ریسیپٹرز واپس آ جائیں گے اور عذاب کی تکلیف پھر سے محسوس ہونے لگے گی۔ یہ اتنی باریک میڈیکل ڈیٹیلز کہ درد کا اصل سینٹر اسکن میں ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جسے مائکروسکوپس اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے بغیر جاننا ناممکن تھا۔ قرآن کا اس طرف اشارہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جو انسان کے جسم کی ہر باریکی کو جانتا ہے، کیونکہ اسی نے اسے بنایا ہے۔ تو بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ دا کاسمک فالٹ، دا بگ کرنچ تھیوری، کائنات لپیٹنا۔ ہم نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں بگ بینگ اور یونیورس کے ایکسپینشن کا ذکر کیا تھا، لیکن اس کائنات کا آخری انجام کیا ہوگا؟ کاسمولوجی اس سوال کا جواب دینے کے لیے کئی تھیوریز پیش کرتی ہے، جن میں ایک بہت اہم اور پرانا نظریہ دا بگ کرنچ کا ہے، جسے 1922 میں رشین فزسسٹ الیگزینڈر فریڈمن نے دیا تھا۔ اس تھیوری کے مطابق اگر کائنات میں میٹر کی ڈینسٹی ایک خاص مقدار سے زیادہ ہوئی تو گریوٹی کا فورس یونیورس کے ایکسپینشن پر غالب آ جائے گا۔ اس کے نتیجے میں یونیورس کا سارا ماس واپس اسی ایک نقطے یعنی سنگولیرٹی میں جمع ہو جائے گا جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ 2024 میں آئے نئے سائنٹیفک ڈیٹا نے، جو کہ ڈارک انرجی اسپیکٹروسکوپک انسٹرومنٹ DESI جیسے ماڈرن آبزرویٹریز سے حاصل ہوئے ہیں، جس نے اس تھیوری کو پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ اب ایسے سائنس مل رہے ہیں کہ کائنات کا ایکسپینشن سلو ہو رہا ہے، جو کہ ایک بگ کرنچ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اب ذرا قرآن کی ان آیتوں پر غور کیجئے جو قیامت کے دن کا منظر پیش کرتی ہیں۔ سورہ انبیاء آیت 104 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اس دن جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھنے کے لیے کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں، کطی السجل للکتب۔ اور اسی طرح سورہ زمر آیت 67 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہاں لپیٹنا یعنی فولڈنگ کا کانسیپٹ صاف موجود ہے۔ کیا یہ تصور آج کے بگ کرنچ تھیوری سے ملتا جلتا نہیں لگتا، جہاں سائنس کہتی ہے کہ پوری کائنات کی جگہ اور وقت کا اسٹرکچر واپس ایک نقطے میں لپٹ جائے گا؟ وہیں قرآن کی آیت اس بات سے عجیب حد تک ملتی ہے کہ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھنے کے لیے کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ اب پرانے زمانے میں اس سے اچھی مثال نہیں دی جا سکتی تھی کہ آسمان کو کیسے لپیٹیں گے، تو کاغذ سے اچھی مثال نہیں ہو سکتی تھی۔ یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن کا سینٹر پوائنٹ کسی اسپیسیفک سائنٹیفک تھیوری کو پروف کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ یہ کائنات بنا کسی مقصد یا ویژن کے نہیں چل رہی۔ اس کا ایک خالق ہے، ایک کریٹر ہے، ایک مقصد ہے، اور اس کا ایک سپریملی گریٹ انجام بھی ہوگا۔ کائنات کی شروعات یعنی بگ بینگ اور اس کے آخری انجام یعنی بگ کرنچ کی ایسی واضح اور درست تصویر 1400 سال پہلے پیش کرنا اس کتاب کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ تو بے شک یہ اللہ کا کلام ہے۔ دا ڈسکوری آف دا لاسٹ سٹی آف ارم، گمشدہ شہر ارم کی دریافت۔ قرآن صرف قدرتی نشانیاں ہی نہیں بلکہ تاریخی واقعات بھی بیان کرتا ہے جن سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ سورہ فجر آیت 6 سے 8 میں اللہ تعالیٰ قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی ارم والے ستونوں والے ارم کے ساتھ جن کے جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ صدیوں تک ارمدات الامات کو ویسٹرن اور یہاں تک کہ کچھ مسلم اسکالرز بھی ایک میتھیکل شہر یا صرف قوم کا نام سمجھتے رہے۔ اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ پھر 1990 کے دشک میں ایک آرکیولوجسٹ نیکولس کلیپ قرآن اور دیگر تاریخی کتابوں میں دیے گئے اشاروں کی مدد سے اس شہر کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ انہوں نے ناسا سے ریکویسٹ کی کہ وہ ساؤتھ عربیہ کے اس حصے کی اسپیس سے لی گئی ریڈار امیجز انہیں دیں۔ ناسا کے اسپیس شٹل چیلنجر کے ریڈار سسٹم زمین کے کئی میٹر نیچے تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان امیجز سے ریت کے ٹیلوں کے نیچے دفن اینشنٹ کاروان کے راستے نظر آئے۔ جب ان راستوں کو فالو کیا گیا تو وہ سب ایک جگہ پر جا کر مل رہے تھے۔ جب اس جگہ پر کھدائی کی گئی تو ایک پورا شہر برآمد ہوا جس کے اونچے ستون اور قلعے قرآن کی بتائی گئی تصویر سے ایگزیکٹلی میچنگ تھے۔ اسے اوبر یا اٹلانٹس آف دا سینڈ کا نام دیا گیا اور یہ وہی ارم شہر تھا جس کا ذکر قرآن نے کیا تھا۔ ناسا کی ٹیکنالوجی نے 1400 سال
पुरानी कुरानी गवाही की तस्वीर पर मोहर लगा दी। बेशक ये अल्लाह का कलाम है। तो आज हमने कुरान और साइंस की रोशनी में चंद ऐसे गहरे राजों से पर्दा उठाया जो इंसान को उसकी अपनी तख्लीक और इस कायनात के अजीम खालिक की तरफ मोड़ते हैं। क्या ये सब इत्तफाक है या फिर एक ऐसी हकीकत जिसे हमें अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए? ये आयतें, ये निशानियाँ सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट नहीं बल्कि ईमान और यकीन की बुनियाद हैं। हर मौजज़ा इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने हमें एक मकसद के लिए बनाया है और उस मकसद की हिदायत उसकी किताबों में मौजूद है। तो अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानिए, अल्लाह की निशानियों पर गौर करिए और उसकी रजा को हासिल करने की कोशिश करिए। आज की इस दुनिया में जहां भटकना बहुत आसान है, कुरान हमारे लिए एक रोशनी लेकर खड़ा है। अल्लाह हमें सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।